خبردار 15 شعبان کی یہ بابرکت رات گزر گئی تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج وہ کن فیکن والی نماز سیکھ لیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا کہ اللہ پاک حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ 15 شعبان المعظم کی یعنی شب برات کی وہ مبارک اور نورانی رات جب زمین سے آسمان لے کر تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جب میرے اور آپ کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آج کی رات اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس سے میں رزق دے دوں۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، لیکن ٹھہریے، یہ بات تو ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر آج میں آپ کو کسی رات کا ایک ایسا پوشیدہ راز بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا عمل سکھانے جا رہا ہوں، ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو سینہ بسینہ اللہ کے ولیوں سے چلا آ رہا ہے، اور آج آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ راز آج آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آج میں آپ کو کن فیکن والی نماز کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ذرا تھمبنیل پر لکھی ہوئی بات کو دوبارہ یاد کریں کہ ابھی سر نہ اٹھائیں گے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں یہ پڑھ کر آپ کے دل میں ایک سوال آیا ہوگا کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی اتنی جلدی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یقین مانیے، یہ محض الفاظ نہیں جو میں بول رہا ہوں، بلکہ یہ وہ کامل یقین ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ کن فیکن کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ جو چاہے پل بھر میں کر سکتا ہے۔ اور 15 شعبان کی رات تو ویسے ہی قبولیت کی رات ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رب کائنات خود آخری آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ جب آپ 15 شعبان کی ان مبارک اور قیمتی گھڑیوں میں سب سے کٹ کر دنیا کا شور شرابہ چھوڑ کر ٹوٹے ہوئے دل اور آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر اور یہ خاص نفل ادا کریں گے تو کیا منظر ہوگا جب آپ کی پیشانی سجدے میں ہوگی اور زبان پر اللہ کا نام ہوگا اور آپ اس رب کائنات کو اس کی قدرت کا واسطہ دیتے ہوئے، تو کیا وہ غفور و رحیم آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ میرا دل کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی چوکھٹ پر آئے اور مایوس لوٹ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت شدید پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ اتنا بڑا ہو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ شاید ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے ہوں اور آپ بیماری سے لڑ لڑ کر تھک چکے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا چلتا ہوا کاروبار بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہو، رزق کی تنگی نے گھر کے سکون کو برباد کر دیا ہو، یا پھر اولاد کی نافرمانی یا اولاد نہ ہونے کا غم آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہو، لوگ تانے دیتے ہوں اور آپ چپکے سے رو لیتے ہوں۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ نماز ایک ایسا تیر ہے، ایک ایسا تیر بہدف عمل ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے، اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کی وہ کرن ہے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، کہ اس رات مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ مانگنے کا ڈنگ آنا چاہیے۔ جب آپ یہ عمل کر کے توجہ کے ساتھ سجدے میں گریں گے تو آپ خود اپنے وجود میں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک عجیب سا سکون دیکھیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر کیسے برستی ہے، جیسے بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی آپ کے ویران دل پر سکون کی بارش ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے جو میں آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ موقع روز روز نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا کھلا دشمن یعنی شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں روک دے۔ وہ آپ کو غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرے گا،
آپ کو نیند کا غلبہ طاری کرے گا یا دنیا کے فضول کاموں میں الجھا دے گا تاکہ آپ اس بابرکت رات کو سو کر گزار دیں۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ آج کی تھوڑی سی مشقت، یہ چند گھڑیوں کی بیداری آپ کی پوری زندگی کا نصیب کھول کر رکھ دے گی۔ کیا ہم اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے راتوں کو نہیں جاگتے؟ تو کیا اپنی بگڑی بنانے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے ہم ایک رات نہیں جاگ سکتے؟ یقیناً جاگ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن کو ابھی سے تیار کریں کہ یہ آنے والی 15 شعبان کی رات میری زندگی کی فیصلہ کن رات ہے۔ میں اس رات کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ پھر دیکھیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اگلی بار یہ رات مجھے نصیب ہوگی بھی یا نہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل تباہ و برباد ہو چکے تھے، جن کے پاس نہ امید تھی نہ سہارا، لیکن جب انہوں نے اس خاص رات کی قدر کی، جب انہوں نے شب برات کی رات سچے دل سے اس کن فیکن والی نماز کو پڑھا، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے ان کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جو کل تک کنگال تھے آج وہ خوشحال ہیں، جو کل تک بیماریوں میں جکڑے ہوئے تھے آج وہ صحت مند ہیں۔ یہ سب اسی رب کا کرم ہے، اور وہ رب آج بھی وہی ہے۔ اس کی رحمت آج بھی آواز دے رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اپنی سوئی ہوئی قسمت کو ہمیشہ کے لیے جگانے کے لیے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ اب میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں، وہ خاص راز بتانے جا رہا ہوں جس کا آپ کو بے چینی سے انتظار ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، میں تیرے دروازے پر آؤں گا اور تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو میری جولی کو نہیں بھر دے گا۔ یاد رکھیے دوستو، جب یقین کامل کے ساتھ پختہ ارادہ ہوتا ہے تو معجزہ رونما ہوتا ہے، اور یہ رات معجزوں کی رات ہے۔ تو آئیے اب مزید انتظار نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ 15ویں رات کو یہ نماز کس وقت پڑھنی ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے بڑھ کر وہ کون سے الفاظ ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیں گے۔ تو چلیے اب دھیان سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس نماز کا طریقہ نوٹ فرما لیں، تاکہ عمل کرتے وقت آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادب اور طریقہ بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ 2 رکعت نفل نماز ہے جو آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی عام نفل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص نفل ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جس میں آپ نے اپنی روح کو شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر خوشبو لگا کر ایک ایسی جگہ پر، پاک جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں شور شرابہ نہ ہو، جہاں صرف آپ ہوں، آپ کا رب ہو، اور آپ جائیں نماز پر کھڑے ہوں۔ آپ کے ذہن میں دنیا کا کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے، نہ موبائل کی فکر ہو، نہ گھر کے کاموں کی۔ بس یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں جو میرے دل کے ہر راز کو جانتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا بھی بہتر ہے۔ آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے، اب یہاں سے آپ کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنی ہے، پھر تعوذ اور تسبیح کے بعد سورہ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ شریف مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ مختصر مگر انتہائی طاقتور صورت یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص راز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص ایک بار نہیں بلکہ پوری 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔
اور ذرا سوچیں کہ آپ کی نماز میں کتنا وزن پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ رکوع و سجود معمول کے مطابق ہی کریں۔ بس کوشش کریں کہ آپ کے سجدے لمبے ہوں، کیونکہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے اور آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بالکل بھی اسی طرح سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو پڑھ کر رکوع و سجدہ مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں تک تو ایک معمول کی نماز لگ رہی ہے، لیکن اصل راز اور اصل تاثیر اس وقت شروع ہوگی جب آپ اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر لیں گے۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سلام پھرتے ہی فوراً جائے نماز سے اٹھ جاتے ہیں یا باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ یہی وہ وقت ہے جب رحمت کے فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی پہلو بدلنا ہے، بس وہیں عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دعا آسمانوں تک پہنچنے کے لیے پر تول لیتی ہے۔ جب 11 بار درود شریف مکمل ہو جائے تو اب وہ عمل شروع ہوگا جو آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے 313 مرتبہ اللہ پاک کے ان سارے ناموں کا ذکر کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 3 نام اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ 313 کی تعداد بھی بہت خاص ہے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اللہ نے انہیں کیسی شاندار فتح نصیب فرمائی تھی۔ آج آپ بھی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ آپ کو بھی فتح عطا فرمائے گا۔ جب آپ 313 مرتبہ توجہ کے ساتھ یہ ورد کر لیں تو آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا یہ عمل درود پاک کے حصار میں محفوظ ہو جائے اور سیدھا بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے پیش ہو جائے۔ اس کے بعد وہ لمحہ آئے گا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، وہ لمحہ جب فیصلہ ہوتا ہے، جب نصیب جاگتا ہے۔ اب آپ نے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے، اور یہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں بلکہ یہ شکر اور عاجزی کا صدقہ ہے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اپنے آپ کو بالکل مٹا دینا ہے، اپنی انا، اپنی حیثیت سب کچھ بھول کر، ایک بیکاری بن کر، ایک روتے ہوئے بچے کی طرح اپنے رب کو پکاریں۔ سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر اپنے رب سے وہ حاجت مانگنی ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو سکتا ہے کہ قرض خواہوں نے جینا حرام کر دیا ہو سکتا ہے کہ اولاد کی طرف سے دل ٹوٹ چکا ہو۔ آپ نے وہ سب دکھ، وہ سب تکلیفیں اپنے رب کے سامنے رکھ دینی ہے۔ پھر وہ جملہ بولنا ہے جو عرش الہی کو ہلا دے گا۔ آپ نے سجدے میں کہنا ہے، اے کن فیکن کے مالک، تیرے ایک حکم کی دیر ہے، میرا یہ کام کر دے۔ میرے مولا، میں بے بس ہوں تو طاقتور ہے، میں مانگنے والا ہوں تو دینے والا ہے۔ یقین مانیں جب آپ اس طرح گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو آپ کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ کی رحمت پہلے جوش میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے کہ آپ کی بگڑی بن چکی ہوگی۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو بس اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ اور 15 شعبان شب برات کی رات تو مانگنے والی رات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ رات آپ کی زندگی کی سب سے حسین رات بن سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو اور دل صاف ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس شب برات کے صدقے ہم سب کو خالی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لازمی لکھیں، کیونکہ آج کی رات نجات کی رات ہے، پتہ نہیں کس کی توبہ قبول ہو جائے۔